کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی جو تعلیمات ہیں، وہ میرے لیے اور آپ کے لیے اس کے اندر اسوہ ہے، رہنمائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ میں اور آپ ایک اچھی زندگی گزاریں اور ہماری زندگی پاک صاف ہو اور طیب زندگی، جس کو حیاتاً طیبہ کہا جاتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو میں چاہ رہا تھا آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں، اور یہ بڑی اہم حدیث ہے، اور اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ اب یہ 7 چیزیں ہیں، ایسے تو احادیث میں مختلف جگہوں پہ مختلف مواقع پہ کئی چیزیں بیان کی ہیں، کہیں 1، کہیں 2، کہیں 3، لیکن یہاں پہ طویل حدیث ہے، 7 چیزیں، یعنی 7 گناہ۔ یعنی ہلاک کرنے والی چیز کیا؟ ہلاک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ایک انسان کو کسی نے کسی کو قتل کیا، ہلاک ہو گیا جی، تو ہلاکت میں پڑ گیا، ہلاک ہو گیا، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا، جہاں بحق تو ڈیفرنٹ ہے۔ تو ہلاک اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ جو تباہ و برباد ہو گیا، یعنی گویا کہ ایسے ہے کہ یہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی ہے، مر گیا ہے بالکل۔ جیسے ایک مرا ہوا انسان ہوتا ہے نا، وہ اس کے اندر کوئی حیات نہیں ہوتی، تو اب وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا، وہ تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں، یعنی جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، یعنی کیا بڑے گناہ ہیں نا، گناہ ہی ہیں انسان کو جو ہلاک کرتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلی چیز ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ اور شرک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ اس کا کوئی پارٹنر، کوئی ایسوسیٹ، کوئی شریک کہتے ہیں جو پارٹنر ہو، اور عربی میں شریکہ کہتے ہیں کمپنی کو جس میں پارٹنرشپ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک یعنی خدا کی خدائی، یکتائی، کبریائی، یعنی خدا کی خدائی میں آپ کسی کو شامل کر دیں، یعنی اس کی کبریائی میں، یکتائی میں، اس کی ذات اور صفات میں آپ اللہ کا مقابل لا کے کھڑا کر دیں، اور جو اللہ کے ساتھ عبادت اللہ کی ہی کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کی جائے گی۔ اب کوئی انسان کسی اور کی عبادت کرنا شروع کر دے، اللہ ہی سے مانگا جائے گا، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگا جائے، کوئی انسان اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے مانگنا شروع کر دے، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی اسی کی ہے اور استعانت حقیقی بھی اللہ ہی سے طلب کی جائے گی۔ تو اللہ قل هو اللہ احد ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اب دیکھیں، صحیح حدیث ہے کہ جادو جو ہے، جادو کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ جو شخص جادو کرتا ہے، کرواتا ہے، وہ گناہ کبیرہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ ایسے افعال کرتا ہے، قوتوں کو شامل کرتا ہے، خبیث چیزیں ہیں، شیطان ہے، جنات ہیں، یا اللہ کو چھوڑ کر جیسے اور جو مخلوقات ہیں ان کی استعانت لیتا ہے، تو وہ تو پھر انسان کافر ہی ہو جائے گا۔ تو قرآن کہتا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کامیابی نہیں دے گا، اس کو کبھی نجات نہیں ملے گی۔ تو جادو کرنا، اور جادو نے بڑے بڑے گھروں کو برباد کر دیا ہے، خاندان کے خاندان برباد ہو چکے ہیں، تباہ و برباد کر دیتا ہے یہ۔ اور اس کی بنیادی وجہ انسان کیوں جادوگروں کے پاس جاتا ہے، جادو کیوں کرتا ہے؟
سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر اگر دشمنی پیدا ہو جائے، جب ایک انسان کو کسی انسان سے عداوت ہو جاتی ہے، بغض ہو جاتا ہے، دشمنی ہو جاتی ہے، تو وہ اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے۔ اب اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ حسد ہوتا ہے، حسد کی وجہ سے۔ تیسری وجہ جو ہوتی ہے وہ لالچ ہوتی ہے، لالچ کی وجہ سے۔ تو انسان جو ہے ان وجوہات کی بنا پر کیا کرتا ہے، جادو کا سہارا لیتا ہے۔ اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس سے میں نے دیکھا ہے کہ بھائی بھائی کے دشمن ہو گیا، خاندان آپس میں لڑائیاں، جھگڑے، فساد اور تباہی اور بربادی ہے۔ تو لہذا ایسے ہر کام سے بچنا چاہیے کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ جادو کرنا۔ اور پھر تیسری چیز کیا ہے؟ ناحق قتل کرنا کسی کو، یعنی کسی انسان کو آپ نے وداؤٹ اینی ریزن آپ نے اس کو قتل کر دیا، اور کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور یہ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ، کہ جو آدمی کسی انسان کو، کسی مومن کو قتل کرتا ہے تو وہ جہنم میں رہے گا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اللہ کا غضب اس کے اوپر ہوگا، اللہ کی لعنت اس کے اوپر ہوگی، اللہ نے اس کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ تو اور یہ قتل کیا کرتا ہے؟ یہ بھی آپ دیکھیں برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور خاص طور پر ہمارا جو دیہی علاقے ہیں اور جہاں پہ قبائلی معاشرہ ہے، وہاں پر آپ کو آئے دن اس قسم کے واقعات ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، معصوم لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ قتل جو ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے اثرات نسلوں تک جو ہے وہ پہنچتے ہیں، پورے کے خاندان اس کی وجہ سے جو ہے برباد ہو گئے۔ تو لہذا یہ وہ سارے گناہ ہیں کہ جن کی وجہ سے ایسے کام ہے جس کی وجہ سے پورا خاندان ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو کسی کو ناحق قتل کرنا، یعنی پھر دوسرا کیا ہے کہ سود کھانا اور انٹرسٹ کھانا، سود کھانا۔ یہ سود جو ہے یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ بھی انسانوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اور لوگ جو اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے خلاف، اللہ اور کے رسول کے خلاف اعلان جنگ فرمایا ہے، فَإِن لَمْ تَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر تم اس سے باز نہیں آتے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ پھر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف یہ جو ہے تم نے اعلان جنگ کر دیا۔ تو یہ انتہائی بڑا گناہ ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں، اس سے جو معاشرہ ہے اس کے اندر جو پیسے کا جو توازن ہے وہ ڈس بیلنس ہو جاتا ہے، اور پیسہ صرف ایک طبقے کے پاس رہتا ہے، اور وہ پھر اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے جو کمزور معاشرے کے افراد ہیں ان کا استحصال ہوتا ہے، اور وہ بیچارے جو ہے وہ ان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ تو آج آپ دیکھیں، میں کل ہی دیکھ رہا تھا نیوز میں کہ جو دنیا کے جو ارب پتی ہیں ان کی جو جائیداد ہے، ان کا جو پیسہ ہے وہ ڈبل ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں دنیا میں جنگیں ہو رہی ہیں، دنیا کے اندر مسائل کھڑے ہو گئے ہیں، یہاں پہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں گیس کا بل اور بجلی کا بل بھرنے کے ہیں، غریب ملکوں میں تو روٹی کھانے کو پیسے نہیں ہیں، دوائی کھانے کو پیسے نہیں ہیں، اور ایک طبقہ ہے کہ جو پیسے سے پیسہ بنایا جا رہا ہے، اور وہ یعنی اس کی جو مالیت ہے، ان کی جو ورتھ ہے وہ ڈبل ٹرپل ہو گئی ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ معاشرے کے اندر عدم توازن ہو جاتا ہے، اور معاشرہ جو ہے وہ سارے معاشرے، وہ سوسائٹی، وہ خاندان، وہ آرگنائزیشن سب برباد ہو جاتی ہیں جو انٹرسٹ بیس ہوں۔ اگرچہ آپ کو بظاہر وہ بڑا خوشنما نظر آئے گا، لیکن حقیقی طور پر وہ اندر سے کھوکھلا ہوگا، خالی ہوگا، اس کے اندر طاقت نہیں ہوگی، بیس نہیں ہوگی اس کی۔ تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتیم کا مال کھانا، دیکھیں یتیم مال تو ویسے بھی کسی کا بھی نہیں کھانا چاہیے، ناحق مال کھانا تو منع ہے نا۔ صرف ایک اجازت ہے کہ تجارت کے ذریعے سے، قرآن کہتا ہے نا کہ بھئی آپ تجارت کے ذریعے سے جائز طریقے سے، حلال طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کریں، اور اس سے پیسے کی سرکولیشن ہوتی ہے۔ مجھے کوئی چیز چاہیے، میں بازار میں جاؤں اور اپنی رضامندی سے میں وہ چیز خریدوں اور وہ اپنا پیسہ اس کو دوں، اور وہ میرے پیسے کو استعمال کرے، میں اس سے جو چیز لوں وہ میری ملکیت میں آ جائے۔ تو بھئی یہی ایک طریقہ ہے نا۔ باقی دوسرا طریقہ تو وراثت کا ہے، وراثت منتقل ہوتی ہے،
پھر تیسرا طریقہ جو ہے وہ ہبہ کا ہے، ہدیے کا ہے کہ آپ کسی کو ہدیہ کر دیتے ہیں۔ پھر چوتھا طریقہ جو ہے وہ کس چیز کا ہے، وہ زکوٰۃ صدقات کا ہے۔ اور پھر ایک طریقہ ہے کس چیز کا، وہ ہے قرضے کا۔ اب یہ دیکھیں، اب قرضہ ہے تو قرضہ کوئی انسان اگر مجبور ہو گیا ہے تو آپ نے اس کی مدد کی ہے، اس کو قرضہ دیا ہے، تو آپ اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، تو آپ اس کے اوپر انٹرسٹ لے رہے ہیں تو وہ بیچارہ اور پھنستا چلا جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے تو اب کیا ہے کہ عمومی طور پر ناحق تو کسی کا مال نہیں کھانا چاہیے نا، اور دھوکہ بھی نہیں دینا چاہیے، دھوکہ دہی سے بھی مال نہیں کھانا چاہیے، فراڈ بھی نہیں کرنا چاہیے، کوئی اسکیم، کوئی ایسی کوئی آج کل آپ دیکھیں آن لائن کتنی جو ہے وہ اسکیمز چل رہے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ بیچارے جو سادہ لوگ ہوتے ہیں وہ لالچ میں آ کے اپنا مال گوا بیٹھتے ہیں، نقصان کر بیٹھتے ہیں، تو اکثر لوگ جو ہے وہ اسی وجہ سے نقصان اٹھاتے ہیں نا۔ تو ایک طبقہ ہوتا ہے جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، ناجائز طریقے سے مال کماتا ہے، تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا، ایک ہے ایک سمجھدار بالغ آدمی ہے، اس کو دھوکہ دہی کے ذریعے سے آپ نے اس کا مال کھایا، کسی نے اس کو دھوکہ دیا یا ڈاکہ مار لیا یا چوری کر لی۔ اچھا، یہاں پہ یتیم سے کیا ہے کہ یتیم جو ہوتا ہے وہ تو اس کا جو والی ہوتا ہے، جو سرپرست ہے، وہ والد اس کا چلا گیا ہے۔ اب جو اس کی جو وراثت ہے، اب وہ اپنی وراثت کے اوپر اس کا یعنی اس کا محافظ نہیں بن سکتا، اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے جسمانی طور پر کہ وہ اپنے وراثت کی، اپنی مال کی حفاظت کرے، وہ تو خود بچہ ہے ابھی۔ تو لہذا اب ایک آدمی یعنی مال کھا رہا ہے، اور وہ بھی کس کا کھا رہا ہے؟ یتیم کا کھا رہا ہے۔ تو یہ کھانا، اس کا مال کھانا ایسا ہے، یاکلون فی بطونہم نارا، کہ جو اپنے پیٹوں کے اندر کیا کھا رہے ہیں، کیا ڈال رہے ہیں، آگ کو بھر رہے ہیں۔ کہ ایک تو یتیم ہے بیچارہ، کمزور ہے، اس کا والد نہیں ہے، اور پھر آپ اس کا استحصال کرتے ہیں، اس کی یتیمی کا جو ہے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کا مال کھاتے ہیں آپ۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ جو انسان کو ہلاکت میں ڈال دے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لڑائی کے موقع پر پیٹ پھیر کر بھاگنا۔ پہلے تو دیکھیں، بہت سوچ سمجھ کے اسلام جو ہے وہ، یہ جو اسلام کے اندر جہاد کا جو ایک کانسیپٹ ہے نا، یہ ٹوٹلی اس کا جو اگر آپ پس منظر دیکھیں گے تو وہ ہے کہ معاشرے کو فساد سے بچانا اور اپنی حفاظت کرنا، اپنی جان، مال، عزت، آبرو کی، قوم کی، ملت کی، دین کی حفاظت کرنا اور معاشرے کو فساد سے بچانا۔ اس کا اگر آپ سارا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے۔ اسلام کے اندر جو قتال اور جہاد کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ اولین طور پہ نہیں ہے کہ جی بس آپ نے ہر وقت ہی جو ہے وہ گھوڑوں پہ سوار رہنا ہے اور چر دوڑنا ہے اور قوموں پر اور قبیلوں پر اور ملکوں پر نہیں۔ یہ جو اقدامی جہاد ہے نا، اقدامی جہاد جو ہے وہ آپ کہیں سے بھی اس کو ثابت نہیں کر سکتے ہمارے معاشرے کے اندر، کیونکہ جہاد بھی جو ہے وہ اس کو بھی کیا کیا گیا، کمرشلائز کیا گیا۔ میں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ جب کوئی چیز کمرشل ہو جاتی ہے نا تو اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، وہ اس کو مارکیٹ کیا گیا۔ اور یہ جب ہوا جب سوویت یونین جو ہے وہ افغانستان کے اندر آ گیا۔ اس سے پہلے تو جہاد کا اتنا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا اور ایسا کوئی تصور بھی نہیں تھا کہ جی عمومی طور پر اور اس طرح۔ تو جب وہ افغانستان میں آیا تو اور امریکہ اور آپ کو پتہ ہے سوویت یونین کی آپس میں دو سپر طاقتیں تھیں، ان کی آپس میں چلتی تھی، تو امریکہ کو موقع مل گیا کہ کسی طریقے سے اب سوویت یونین کو ختم کیا جائے۔ اور پھر اس وقت میں ایک کلچر شروع ہوا جس کو جہادی کلچر کہا جاتا ہے، اور اس کو پروموٹ کیا گیا۔ اور اس کے اندر میں حیران ہوتا ہوں، یقین جانیں کہ میں حیران ہوتا ہوں بڑے بڑے سمجھدار لوگ اس کے اندر کیسے انوالو ہو گئے۔ اب یہ مجھے نہیں پتا، میں نے بہت سے معلوم کرنے کی کوشش بھی کی جو زندہ تھے، اور اس وقت میں اب یہ مجھے نہیں پتا کہ ان کے کیا مفادات تھے یا ان کی سادگی تھی یا وہ کسی ٹریپ میں آ گئے تھے۔ اب میں نام نہیں لوں گا، بڑی بڑی شخصیات۔ اور پھر اس طرح سے دیکھیں امریکن انفلوئنس ہو گیا، اور یونیورسٹیز میں، کالجز میں اسی طریقے سے جو ہے وہ مدارس کے اندر کس طریقے سے جہادی کلچر کو پروموٹ کیا گیا،
اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح پھر جو ہے وہ پھر فلمیں بنائی گئی۔ اب مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں چھوٹا تھا تو میرا سب سے پسندیدہ جو کھلونا تھا اور جس کے لیے میں نے اپنے والد سے میرے خیال میں پورے 1 مہینے تک ضد کی ہوگی، پتہ نہیں میرے والد کو کیا ضد تھی، وہ بھی نہیں لا کے دیتے تھے، یعنی 1 مہینے سے زیادہ ضد کی ہوگی، اور وہ تھی پستول۔ وہ ایک لکڑی کی ایک گن آتی تھی اور اس میں آپ بڑی سی ہوتی تھی، اور آپ وہ میں اپنے والد سے مطالبہ کرتا تھا کہ مجھے وہ چاہیے۔ اور اب مجھے بتائیں کہ چھوٹے بچوں کے دماغ کے اندر یہ پستول اور بندوقیں اور کلیشن کوفیں، اس کا رواج کیسے پڑا، اور ہیروئزم کریٹ کیا گیا اور ان کو ہیرو بنا بنا کر پیش کیا گیا، اور پھر آپ نے دیکھا کیسی کیسی فلمیں بنی، اور ان فلموں کے اندر جو ہے تو نوجوان کے ذہنوں کو کیسے، بچوں کے نوجوانوں کے ذہنوں کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے تو وہ اب میں جو یہ بات کر رہا ہوں نا کہ حضور نے فرمایا کہ جب اب جنگ جو ہے، اب جنگ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جنگ کا مقصد ہوتا ہے اگر جنگ کوئی آپ کے ملک پہ چڑھ دوڑا، آپ کی جائیداد پہ قبضہ کر رہا ہے، زمین پہ قبضہ کر رہا ہے، آپ کی جو ہے عورتوں کی عزت کے اوپر بات آ گئی، آپ کی ایمان اور اسلام پہ بات آ گئی، اور اب جو آدمی اپنی جان، مال، عزت، آبرو، ملک، ملت کی حفاظت کرتا ہے تو اس کے لیے اب سم ٹائم آپ کو لڑنا پڑتا ہے نا، کیونکہ جو سامنے والی قوت ہے وہ چڑھ دوڑی ہے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر دیکھیں، غزوہ احد دیکھیں، غزوہ احزاب دیکھیں، یہ سارے غزوات آپ دیکھیں تو یہ اس لیے جہاد کا، قتال کا کانسیپٹ کریٹ کیا گیا۔ اچھا، جب اب جنگ مسلط ہو گئی ہے اور جب آپ حالت جنگ میں پہنچ چکے ہیں تو اب آپ نے مقابلہ کرنا ہے، پھر آپ نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ پھر یہ نہیں کہ جی آپ پیٹ پیچھے بھاگ جائیں اور جو ہے وہ پھر یعنی وہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اب مقابلہ ہے تو پھر مسلمان بزدل نہیں ہوتا، مسلمان باہمت ہوتا ہے، مسلمان بہادری اور شجاعت کے ساتھ پھر مقابلہ کرتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی آدمی کو بہت ہی غور و فکر اور سوچ بچار کے بعد جو ہے وہ اپنے، یعنی جنگ شروع کرنا تو آسان ہوتا ہے لیکن جنگ کو ختم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور جنگ پھر ختم ہوتی ہے، اس کی ایک کاسٹ ہوتی ہے، اس کی ایک پرائس ہوتی ہے، وہ پے کرنی پڑتی ہے۔ تو لہذا حضور نے فرمایا پھر ایسا نہ ہو کہ پھر تم کیا کرو، بھاگ جاؤ۔ اور پھر 7ویں چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھولی بالی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ دیکھیں یہ بڑی ایک اہم بات ہے۔ آج کل ایک ہمارے ہاں تو میں کہتا ہوں یقین جانے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ پاکستان کی جو سیاست ہے وہ سیاست کس رخ پہ چلی جاتی ہے، ہم کس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ہم اپنی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کی بھی پرواہ نہیں کرتے، ان کی آبرو کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ کس طریقے سے اقتدار کی جنگ میں نے سنا ہے، پڑھا ہے ہسٹری کے اندر کہ باپ بیٹے کا نہیں ہوتا، بیٹا باپ کا نہیں ہوتا، اور بھائی بھائی کا نہیں ہوتا۔ اقتدار کی جنگ میں اس طرح ہوا ہے، ہم ہسٹری پڑھتے ہیں، بالکل ہے، لیکن کہیں پہ بھی ایسا نظر نہیں آیا کہ ماں بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کو جو ہے وہ سر عام اس کو لٹایا گیا ہو یا ان کے اوپر تہمتیں لگائی ہوں۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضور نے فرمایا یہ گناہ یعنی ہلاک کرنے والا ہے۔ دیکھیں ظن المومنین خیرہ، ہاں یہ بھی ضرور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ کے ساتھ تھے تو تقریباً غالباً حضرت میمونہ تھی، تو اور صبح کا یعنی تہجد کا وقت ہوگا، رات کا وقت تھا، تو آپ ان سے بات کر رہے تھے تو 2 انصاری صحابہ وہاں سے گزرے، تو حضور نے ان کو روکا اور ان کو بولا کہ یہ میری اہلیہ ہیں، یہ میری بیوی ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم ایسا سوچ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی، پتہ چلے شیطان تمہارے دماغ میں وسوسہ ڈال دے۔ تو ظن المومنین خیرہ، کہ مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھو۔ پہلی بات اتقوا مواضع التہم، حضور نے فرمایا کہ تہمت کی جگہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ جہاں پہ مرد اور عورت اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے اور لوگوں کو موقع ملتا ہے بات کرنے کا۔ یہ شک کا جو مادہ پیدا ہو جاتا ہے، عورتوں میں زیادہ پیدا ہو جاتا ہے، مردوں میں بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور اس سے پھر گھر کے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ اور چھوٹی چھوٹی بات پہ کہ اس نے تمہیں دیکھا، تم نے اس کو دیکھا، اور جو ہے وہ گھروں میں یہ جو آج کل مسائل کھڑے ہوتے ہیں،
تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور پوری کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو 7 چیزیں میں نے بیان کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی، ہم اس پر عمل کریں اور اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔